میں اور آپ ہے بشر، اور بشری تقاضے ہر ایک کے ساتھ ہے۔ ہمارے ائمہ بھی بشر تھے، ہمارے انبیاء بھی بشر تھے، اور قرآن نے واضح طور پہ کہا قل انما انا بشر مثلکم، میں بشر تمہاری مانند ہوں۔ یہ نہیں کہا انما انا انسان مثلکم، بشر کہا۔ بشر کا تعلق ہے کھال سے، حال سے تعلق نہیں ہے۔ کھال ہے جسم ہمارے جیسا، وہ بھی دکھنے میں، جسم ہمارے جیسا دکھنے میں بہت ساری خصوصیات ہیں جو ان کے جسم میں ہے، ہمارے جسم میں۔ سنی شیعہ سب نے لکھا کہ نبی کے جسم کی خصوصیت یہ تھی کہ کبھی زندگی میں اس جسم مبارک پر مکھی نہیں بیٹھی۔ ہمیں جس شہر میں رہتے ہیں اس میں مکھی کالونی بھی ہے، مچھر کالونی بھی، دونوں کالونی ہیں۔ یہاں مکھیاں بھی بہت ہیں، مچھر بھی بہت ہیں، اور جب ان کو موقع ملتا ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ مکھی کو کیوں بیٹھنے کی اجازت نہیں نبی کے جسم پر؟ علماء نے لکھا کہ اس لیے کہ مکھی ہر جگہ بیٹھ جاتی ہے، اچھی چیز نظر آئے وہاں بھی بیٹھتی ہے، انسانی فضلہ ہو وہاں بھی بیٹھ جاتی ہے، گندگی پر بھی بیٹھتی ہے، میٹھی چیزوں پر بھی بیٹھ جاتی ہے، جاؤ جو چیز اس کو سمجھ میں آ وہاں جا کے بیٹھ جاتی ہے۔ لہذا چونکہ تمیز نہیں اس کو کہاں بیٹھنا چاہیے کہاں نہیں بیٹھنا چاہیے، ایسے کو رسول کے بدن پر بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ یہ علماء اہل سنت نے لکھا، میں کتاب کا حوالہ دوں، قاضی عیاض سنی عالم دین ہے، اس کی کتاب کا نام ہے الشفاء فی تعریف یا بتعریف حقوق المصطفیٰ۔ میرے پاس اس کا 80-90 سال پرانا نسخہ موجود، اس میں یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں کہ نبی کے جسم پر مکھی کو بیٹھنے کی اجازت کیوں نہیں تھی۔ دلیل یہ ہے، تو اس کا مطلب دکھنے میں جسم ہمارے جیسا ہے، حقیقت میں جسم ہمارے جیسا نہیں ہے۔ تو بشر ہے، بشری تقاضے بھی ہیں۔ بشری تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے، اگر کوئی ہم پر ستم کرے معاف کر دیتے، بلا دیتے، لیکن کچھ رشتے ہم سے ایسے جڑے ہوئے ہیں، اگر ان کی شان میں گستاخی ہو جائے، اگر ان کو کوئی ایسا غضب یا ایسا نقصان پہنچا دے جو جان لیوا ثابت ہو جائے، ہم ساری زندگی معاف کرنے کو تیار۔ اگر کوئی باپ کو قتل کر دے تو شریعت نے بھی کچھ قوانین ایسے بنائے جسے سمجھ میں آتا ہے کہ بڑا معاملہ گمبھیر معاملہ ہے، سچویشن بڑی کرٹیکل ہے۔ بیٹے نے اگر باپ کو قتل کر دیا کیسے میراث نہیں ملے گی۔ خاندان میں اگر کوئی قتل کر دے وہ کبھی قاتل کبھی وارث نہیں بن سکتا۔ قاتل کبھی وارث، جب عام بندے کا قاتل وارث نہیں بن سکتا، قاتل کبھی وارث نہیں بن سکتا، اس کو وراثت کا حق ہی نہیں ہے۔ قتل کر دیا، جو مقتول ہے، کیا مقتول کے ورثہ کبھی معاف کریں گے؟ قصاص بھی لے لے، دیتیں بھی ہو جائیں، سب کچھ ہو جائے، بھلائیں گے نہیں کبھی۔ وحشی حضرت حمزہ کا قاتل، شیعہ سنی ہر تاریخ نے لکھا، متنازع بات نہیں پڑھ رہا، غیر متنازع پڑھ رہا ہوں، ہر تاریخ نے لکھا کہ وحشی اسلام لے کر آئے، ہماری شیعہ کتابوں میں ہے، وہاں سے دیکھ کے پڑھ رہا ہوں۔ احسن اسلام ہوں، اچھا مسلمان بن گیا، اب عقیدہ اس نے اپنا سالڈ کر لیا، جو نبی نے کہا تھا ویسے کر لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے آ گیا، نبی کی بارگاہ میں پہنچ گیا، یا رسول اللہ میں مسلمان ہو گیا، اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لی میں نے۔ رسول نے کہا ٹھیک ہے تم مسلمان ہو گئے ہو، ولیکن غیب وجہک عنی، اپنی شکل میری نگاہوں سے دور رکھنا، اپنی شکل میری نگاہوں سے دور رکھنا، بھلے تم مسلمان ہو گئے ہو لیکن جب میرے سامنے آتے ہو مجھے اسد اللہ و اسد رسولہ حضرت حمزہ یاد آتے ہیں۔ شیر خدا اور شیر رسول خدا معصوم نے کہا ہے حضرت حمزہ کو، شیر خدا اور شیر رسول خدا، کیونکہ تم قتل میں شریک تھے، کلیجہ نکالنے میں شریک تھے، ساری گناہ کے کاموں میں شریک تھے، لہذا کبھی میری نگاہوں کے سامنے نہیں آیا، بھلے مسلمان ہو گئے۔ یہ نبی کے ساتھ جو بشری تقاضا جڑا ہوا ہے اس کا تقاضا ہے، خلاف عصمت نہیں ہے، توجہ چاروں میں، یہ بری چیز نہیں ہے، خلاف عصمت نہیں ہے، نبی معصوم ہے، نبی کا کوئی عمل خلاف عصمت نہیں ہو سکتا، اور نبی ہے بھی خلق عظیم پر فائز، یہ بد اخلاقی بھی نہیں ہے، توجہ چاروں میں، یہ بد اخلاقی بھی نہیں ہے۔ نبی نے کہا اپنی شکل مجھ سے دور رکھنا، بھائی کیوں؟ تم میری نگاہوں کے سامنے آؤ گے مجھے یاد آئے گا میرے چچا کا قاتل، اور نبی کو محبت تھی، جب سارا مدینہ اپنے اپنے شہداء کو رو رہا تھا، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، نبی واپس آئے تو جملہ کہا تھا وَأَمَّا حمزہ فلا بواکی اللہ، سب پہ رونے والیاں موجود ہیں، حمزہ کو رونے والی کوئی نہیں۔ سارے اصحاب نے اپنی خواتین کو حکم دیا کہ شہداء کو گریہ چھوڑو، حضرت حمزہ پہ گریہ کرو، یہ نبی کی محبت تھی۔ قاتل سے اپنی شکل دور رکھو، کیوں؟ اس لیے کہ ایک رشتہ جڑا ہوا ہے، ایک محبت کا رشتہ جڑا ہوا ہے، بشری تقاضا یہ ہے کہ وہ میری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے۔ رسول مسلمان دیکھ کر، مومن دیکھ کر یہ جملہ کہہ رہے ہیں جو نہ خلاف عصمت ہے نہ خلاف ادب ہے۔ میں اور آپ جب رسول کا یہ عالم ہے، اگر کوئی ہمارے باپ کے ساتھ برا سلوک کرے، ہمارے بھائی کے ساتھ، ہم کہیں بھولیں گے؟ جب رسول معاف نہیں کر رہے اس معاملے میں، کہہ رہے شکل کو دور رکھنا، میں اور آپ کر سکتے ہیں؟ ہم تو، ہمارا اخلاق کا تو وہی والی بات ہے کہ کوئی مقایسہ بھی ٹھیک، لا یقاس بآل محمد احد، آل محمد سے کسی کو ملایا، ان کا اخلاق کہاں، ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یہاں کہاں لگانے کی بھی ضرورت۔ برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے، اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آگے بھی ہماری ویڈیوز آپ کو برابر ملتی رہیں۔